وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ روز ہم نے علم کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الفاتحہ، اس کے معانی، مطالب اور اس کی تفسیر کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اسی ضمن میں سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں وارد بعض احادیث انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے آسمان کی جانب ایک آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور پھر فرمایا کہ اس سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں فرمایا، وہ آج پہلی مرتبہ دنیا میں آیا. اس فرشتے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو دو نوروں کی خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ دو نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے. آسمان کا وہ دروازہ جو پہلے کبھی نہیں کھلا، وہ فرشتہ جو پہلے کبھی نہیں دنیا میں آیا، اور آ کر سلام کہنے کے بعد یہ سنا رہا ہے کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے. پہلا سورہ الفاتحہ، اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. اور پھر کہنے لگا کہ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی. اور معلوم ہے سورہ فاتحہ کے بھی اختتام پر اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات میں اختتام پر اللہ رب العزت سے دعا ہے. تو یہ دو ایسے نور ہیں جن کے اندر جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی شدہ ہیں کہ مانگنے والوں کو یہ سب کچھ ضرور دیا جائے گا. اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی صحیح سند کی روایت ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر پر تھے، ایک بستی کے پاس رکے اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، تو وہ کہنے لگے بھئی ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ مسافر وہاں جا کر کچھ کھانا کھا سکے. جہاں کوئی بستی ہوتی تھی وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے، بستی والے مہمان نوازی کرتے تھے. تو انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے. تو یہ بستی سے باہر آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم میں سے کسی کے پاس سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج ہے؟ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں دم تو کر دوں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے، لیکن اب ہم یہ دم مفت نہیں کریں گے، تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ دم کریں، ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو اس کا عوض دیں. انہوں نے
دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب جب ساتھیوں کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ آپ دم کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو دم آتا ہے اس کا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے تو سوائے ام الکتاب کے یعنی سورہ فاتحہ کی کوئی چیز نہیں پڑھی۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس کو 3 دن دم کیا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بستی والوں نے ان کو کھلایا پلایا بھی، اور اجرت کے طور پر 30 بکریاں دی۔ اب ان میں بعض ساتھی کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور بعض کہنے لگے کہ انہوں نے دی ہیں ہمارے لیے جائز ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر آپ نے اجازت دی تو رکھ لیں گے ورنہ واپس ان کو لوٹا دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بکریاں لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالو۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو جو دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس کو لوگوں نے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے یہ مجنون ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے گھر والوں نے ان کو 100 بکریاں دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے جھوٹے دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، یہ تو تم نے حق کے ساتھ کھایا۔ تو آپ نے اس کی اجازت دی، اور یہیں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر شرط لگائے یا مطالبہ کیے دم کرنے پر اگر کسی کو کوئی اجرت دی جائے، جس کا مریض ٹھیک ہو جائے وہ خوش ہو کر کوئی اجرت دے تو وہ اجرت لینا جائز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے تو آپ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب میں نے آواز دی تھی تب کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو لبیک کہو، ان کی پکار پر پہنچو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دیں اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز توڑ کر آپ کی بات کا جواب دینا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتاؤں۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید اب شوق میں، انتظار میں کہ آپ نے مجھے ایک بات کہی ہے، علم کی یہ بات آپ مجھے بتائیں گے، تو آ کر استفسار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم سورت سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی جو بار بار پڑھے جانے والی آیات، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، لیکن مکمل سورت جو باقی تمام سورتوں پہ فضیلت رکھتی ہے وہ سورہ الفاتحہ۔ اس لیے اس سورت کا سیکھنا، اس سورت کو پڑھنا اور اس سورت کے معانی اور مطالب کو سمجھنا یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید گفتگو کل کریں گے، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ
کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی اس عظیم صورت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔